جولی علیحدہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لے کر میں نے اسے بتایا، یہ لکیریں کہہ رہی ہیں کہ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی تمہاری قسمت بھی حسین ہے۔ یہ لکیر کہتی ہے کہ تمہارے ہونٹ بے حد رسیلے ہیں، اور یہ لکیر کہتی ہے کہ تمہاری آنکھیں ایسی ہیں جیسے خواب دیکھ رہی ہوں، اور اس لکیر سے صاف عیاں ہے تمہارے چہرے پر وقار ہے، دمکنت ہے۔ یہ دو لکیریں جو ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کل سپہر کوئی تم سے ملے گا۔ تم اس سے ملنے ندی کے پل تک جاؤ گی، جہاں درختوں کا جھنڈ ہے وہاں، مگر وہ تو بہت دور ہے، اور پھر گھر سے ایسے موسم میں مجھے نکلنے کون دے گا؟ مگر یہ لکیریں کہہ رہی ہیں کہ تم گھر سے کوئی بہانہ کر کے چلو گی، اگر تم نہ گئی تو وہ اداس ہو جائے گا۔ وہ پہلے ہی بہت اداس ہے، اتنے دنوں سے اس نے تمہیں اچھی طرح نہیں دیکھا، وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ اگلے روز میں ندی کے پل کے پاس درختوں کے جھنڈ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آسمان پہ گھٹا تولی کھڑی تھی، جہاں تک نظر جاتی برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہ تھا کہ جولی ایسے موسم میں اتنے دور آئے گی کہ یہ کہیں ایک سرخ چیز افق پر نمودار ہوئی اور نزدیک آتی گئی۔ یہ جولی تھی، سرخ لباس پہنے، سرخ کوٹ، سرخ سویٹر، سرخ دستانے، سرخ فراک، سرخ گال، سرخ ہونٹ۔ ایک پتھر سے برف ہٹا کر میں نے اوور کوٹ بچھایا اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ تم بہت تنگ کرتے ہو، میں بالکل نہ آتی اگر مجھے تمہارے غمگین ہو جانے کا خیال نہ ستاتا۔ کل بھی تم اداس تھے، آج دوپہر تک میرے آنے کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ بھلا اتنی دور اس برف میں ملنے کا کیا دکھ ہے؟ میں بھی نیری بے وقوف ہوں، مگر تمہاری ہتھیلی کی لکیریں۔ اچھا لاؤ میں تمہاری ہتھیلی دیکھوں۔ اس نے میری ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یہ لکیریں کہتی ہیں کہ جس لڑکی سے تم یہ کہتے رہتے ہو کہ تم اسے چاہتے ہو، اسے بڑا افسوس ہے کہ وہ تمہیں نہیں چاہتی۔ اس لیے نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کی پسند مختلف ہے۔ اسے شوخ شرارتی لڑکے نہیں بلکہ مدبر اور سنجیدہ شخص پسند ہے۔ یہ دوسری لکیر کہتی ہے کہ وہ تمہیں محض ایک اچھا لڑکا سمجھتی ہے اور اچھا دوست، بس۔ اب میں تمہاری ہتھیلی دیکھوں گا۔ یہ لکیر جو مڑ گئی ہے پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص تمہاری زندگی میں آ گیا ہے جسے تم چاہتی ہو؟ وہ میری ہتھیلی دیکھ کر بولی، وہ کبھی کا آ چکا ہے، جیسے کہ اس چھوٹی لکیر سے ظاہر ہے کہ وہ اس لڑکی کا منگیتر ہے۔ میں نے اس کی ہتھیلی دیکھ کر کہا، تو وہ لڑکی منگنی کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو سکے؟ وہ میری ہتھیلی دیکھ کر بولی، آج کل اچھی انگوٹھیاں ملتی ہی کہاں ہیں، ان قریب سمندر پار سے اس کا منگیتر آ جائے گا اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے منہ بنا کر پوچھا، یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ شرارت آمیز مسکراہٹ سے بولی، بس پامسٹری ختم۔ میں روٹ کر ایک طرف جا بیٹھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جولی سرک کر میرے پاس آ گئی۔ روٹ گئے؟ میں چپ تھا۔ یہ روٹنا تم نے کب سے سیکھا؟ میں نے کہا تو ہے کہ تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں پھر بھی یوں ہی روٹھا رہا۔ خدایا تم کتنا ستاتے ہو، اگر تم اور ستاؤ گے تو میرے آنسو نکل آئیں گے۔ اب مجھے منانا پڑا۔ برف کے چھوٹے چھوٹے گالے آہستہ آہستہ گر رہے تھے، سب کچھ سفید تھا۔ برف باری نے آس پاس کی ساری چیزیں اوجھل کر دی تھی۔ ہم ملائم برف پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی، جھکڑ شروع ہو گئے تھے۔